बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल मुल्की सियासी तारीख़ का अहम दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर टेक्निकली देखा जाए तो तीसरा और फॉर्मली अपनी हुकूमत का दूसरा बजट जो है वो पेश करने जा रही है। क्योंकि हुकूमत ने जुलाई में टेक ओवर कर लिया था, तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का बनाया हुआ जो बजट था वो एक महीने बाद ही रिवाइज़ कर दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से, क्योंकि 11 महीने तक तो फिर इन्होंने हुकूमत करनी थी। इसलिए टेक्निकली देखा जाए तो ये तीसरा बजट होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का। और इस बजट को लेके काफ़ी बातें जो है वो की जा रही हैं, और हकीकत ये है कि इस वक्त मुश्किल माली हालात के तहत ये बजट बनाया जा रहा है। वैसे तो ये बातें अमूमी तौर पर हम हर बजट से पहले सुनते हैं कि बड़े मुश्किल माली हालात हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से कुछ जो मईशत को झटका पहुंचा है, या एक अच्छे हालात में जाते जाते मईशत को जो धचका पहुंचा और उसकी वजह से काफ़ी नीचे आ गए मामलात, और जो ग्रोथ रेट था वो अब नेगेटिव में चला गया। इस बारे में कुछ बात करेंगे। काफ़ी लोगों ने कहा कि बजट के ऊपर कुछ बात करें, तो आज काफ़ी मालूमात हासिल की हैं कुछ एक्सपर्ट से, तो उनके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन उस पर बात करने से पहले एक हौसला अफ़ज़ा ख़बर पर बात करते हैं, जो कि हम हमेशा से करते ही हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से 2 दिन पहले जो नोटिस लिया गया था पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से और एक्शन का हुक्म दिया गया था, उसके ऊपर अब कार्रवाइयाँ जो हैं वो शुरू हुई हैं। और अब से थोड़ी देर पहले की अपडेट है, कुछ कंपनियां पकड़ी गई हैं इस सारे गंदे धंधे में मुलव्वस, और उनको करोड़ों रुपए के जुर्माने कर दिए गए हैं ओगरा की जानिब से। ओगरा एक इदारा है जो ऑयल एंड गैस के जो मामलात हैं उनको रेगुलेट करता है, या रेगुलेटर अथॉरिटी है। तो उसकी जानिब से अब ये चूँकि प्राइम मिनिस्टर ने उनको टास्क दिया था कि वो FIA की टीमों के हमरा छापामार मुहिम शुरू करें, तो 22 टीमों ने मुल्क भर के मुख्तलिफ ऑयल डिपोज़ पर छापे मारे हैं, और उसके नतीजे में कुछ कंपनियां इस सारे मामले में मुलव्वस पाई गई हैं, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस कंपनियों को करोड़ों रुपए के जुर्माने कर दिए गए हैं। अभी तक की जो इतलात मौसूल हुई हैं, जो तर्जमान ओगरा की जानिब से जिनकी तस्दीक की गई है, उनमें शेल और टोटल पार्को ये 2 कंपनियां हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर ऑयल ज़ख़ीरा कर रखा था, या वो इस सारे बहरान की बराह रास्त ज़िम्मेदार तस्वुर की जा सकती हैं। इनके ख़िलाफ़ काफ़ी एविडेंस जो हैं वो हाथ लग चुके हैं। तो मौके पर ही इन दोनों कंपनियों को 1-1 करोड़ रुपया जुर्माना किया गया है। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है इन कंपनियों के लिए, क्योंकि अगर ये अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो एक दिन में अरबों रुपया ये कमा सकती थी इस बहरान से फ़ायदा उठाते हुए। लेकिन इनकी ये कोशिश नाकाम हुई है इस वक्त, और जुर्माना इनको किया गया है। इसके साथ साथ HPL गो एक कंपनी है, अटक ऑयल कंपनी और पोमा, ये 3 कंपनियां हैं जो इस मामले में मुलव्वस पाई गई हैं। इनको भी 50-50 लाख रुपए के जुर्माने किए गए हैं, और जो टोटल 6 कंपनियां हैं उनको तकरीबन 40 मिलियन रुपए के जुर्माने जो हैं वो मौके पर ही कर दिए गए हैं। और इनको ये कहा गया है कि ये जुर्माने 30 दिन के अंदर अंदर इन्हें अदा करने होंगे, और अपील भी नहीं कर सकते। अपील से पहले इन जुर्मानों का 50% इन्हें अदा करना ही होगा, उसके बाद इनको अपील का हक़ मिलेगा। तो ये एक अच्छी खबर है कि एक्शन एटलीस्ट शुरू हुआ है। आप लोग अक्सर कहा करते हैं, मैं कमेंट्स में देखता हूँ, बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं। 30-30 साल लोगों ने ये सारा ड्रामा खामोशी से बर्दाश्त किया है दूसरे हुक्मरानों की हुक्मरानी में, और कोई बोलता नहीं था। अब लोगों में शऊर इतना आ चुका है कि 10 दिन की भी जो वो सब्र है ना 10 दिन का, वो भी नहीं हो पा रहा, और 24 घंटे 48 घंटे की डेडलाइन दी गई, उसके ऊपर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं जी कुछ नहीं होना, बस जी ये इसके बस का नहीं है, बस कुर्सी से उतर जाए और कोई और काम करे। आई नो फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है इन दिनों में आवाम का काफ़ी ऊपर जा चुका है, क्योंकि मईशत जो है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे हालात में नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई अपने तौर पे कोशिश कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और स्ट्रिक्ट एक्शन इस वक्त जो हो रहा है मुल्क भर में मुख्तलिफ ऑयल डिपोज़ के ख़िलाफ़, इसको सराहा जाना चाहिए। इसके अलावा शोकाज नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं कुछ कंपनियों को, और 24 घंटे के अंदर अंदर उनसे भी एक्सप्लेनेशन मांगी गई है। अगर एक्सप्लेनेशन ना दी गई तो फिर लाइसेंस मनसूखी की तरफ हुकूमत बढ़ेगी। तो ये कल जो मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म की 2 वज़ीरों से, उस मुलाकात में ये फ़ैसला हुआ था कि भारी जुर्माने जो है वो किए जाएंगे। तो लेट्स सी मामलात और कहाँ तक आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब बात करते हैं बजट के हवाले से। कल वफाकी हुकूमत
اپنا تیسرا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے۔ اپوزیشن اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی گہری نظریں ہیں کہ بجٹ کس طرح کا ہوگا، کیا ترجیحات ہوں گی، تنخواہیں بڑھیں گی نہیں بڑھیں گی، ترقیاتی عمل جو ہے وہ کس حد تک آگے بڑھا سکے گی حکومت، کیونکہ بہت سارے شعبوں میں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کٹ لگانے کی ہدایت کی گئی ہے، اخراجات کو فوری طور پر کرٹیل کرنے کا کہا گیا ہے، کیونکہ قرضوں کا حجم مسلسل بڑھ چکا ہے، جی ڈی پی جو ہے وہ مائنس میں چلی گئی ہے، اور کرونا وائرس کی وجہ سے یا یہ جو پچھلے کوئی 58 دن گزرے ہیں پاکستان کی معیشت پر، اس پہ پاکستان کو 3000 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ یہ آفیشل سرکاری اعداد و شمار ہیں جن کے مطابق پاکستان کو 3000 ارب روپے کا نقصان صرف کرونا وائرس کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ لوگوں کی آسانی سے سمجھ کے لیے میں یہ بتا دوں کہ حکومتیں جو ہیں یا موجودہ حکومتی لگا لیجئے، ایک سال میں پاکستانی عوام سے جتنا ٹیکس اکٹھا کرتی ہیں، اب تک ہائیسٹ ٹیکس جتنا اکٹھا کیا گیا ہے وہ تقریباً 4000 ارب کے لگ بھگ ہے، یعنی 3900 کبھی 3800 کبھی 3900 کے درمیان میں یہ بجٹ کے اہداف طے کیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی تقریباً 4000 ارب کے قریب ٹیکس پاکستان کی حکومت اکٹھا کر پاتی ہے ایک سال میں۔ اور ایک سال کا ٹیکس ایک طرف اور 58 دنوں میں ہونے والا نقصان ایک طرف، یعنی 3000 ارب روپے کا نقصان جہاں پہ گورنمنٹ کو ہو جائے تو پھر گورنمنٹ کے اخراجات کتنے ہوں گے، کس طرح سے آگے بڑھے گی، آپ پر کتنے پیسے خرچ ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں، تو آپ خود لگا لیجئے۔ جس کے پاس 4000 ارب آنا تھا اس میں سے 3000 ارب کا پہلے ہی نقصان ہو چکا ہے، تو اخراجات پورے کرنے کے لیے اب حکومت کے پاس آپشن کیا ہے؟ ظاہری بات ہے قرضے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، یا تو ملک ڈیفالٹ ہو جائے یا پھر قرضہ لے کر عوام کے اوپر تو خرچ کرنا ہے، تنخواہیں دینی ہے، ملک چلانا ہے۔ تو یہ اس وقت سچویشن ہے، کافی گمبھیر سے معاملات ہیں۔ سوچا آپ لوگوں کو تھوڑا حقائق کے بارے میں بتاؤں جو آفیشیل سرکاری اور مستند ترین اعداد و شمار ہیں۔ اب جو موجودہ حکومت کا ایک طرح سے عمران خان صاحب ہمیشہ کہا کرتے کہ میں عوام سے ٹیکس لے کے دکھاؤں گا یا میں عوام کو قائل کروں گا کہ وہ ٹیکس دے سکیں، تو وزیر اعظم کی سوچ یہ تھی کہ 5000 ارب کا ٹارگٹ رکھا جائے اور 5000 ارب سے اوپر ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا کیا جا سکے گا عوام سے۔ اس کے لیے انہوں نے جو ایف بی آر کے چیئرمین تھے شبر زیدی، ان کی خدمات حاصل کی اور ان کو پورا پلان سمجھایا اور ان کو کہا کہ ہم کچھ نیا کرتے ہیں اور کوئی نئے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں ٹیکس کلیکشن کے لیے، اور 5000 یا 5300 ارب روپے کے لگ بھگ جو ہے وہ ہم ٹیکس اکٹھا کریں گے، لیکن اس میں ناکامی ہوئی۔ پاکستان کا ٹیکس سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے کہ عام لوگ ٹیکس دیں۔ آپ یقین جانیے جب ہم امریکہ میں تھے پرائم منسٹر عمران خان کا وزٹ کور کرنے کے لیے، تو ہمیں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی وہاں سے خریدنی پڑتی تھی، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، اس کے اوپر ٹیکس ہم کو لازمی دینا پڑتا تھا، یعنی ٹیکس کے بغیر باہر کے ملکوں کی کوئی زندگی نہیں ہے، ٹیکس مسٹ ہے۔ مطلب آپ نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز لینی ہے نا، اس کی ایکچوئل قیمت آپ کو الگ سے ادا کرنی پڑتی ہے، اور پھر ٹیکس آپ کو الگ سے ادا کرنا پڑتا ہے جو گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے، اور اسی ٹیکس کے پیسے سے پھر سارا ترقیاتی کام یا معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں کی عوام چاہے یا نہ چاہے ان کو ٹیکس دینا ہی پڑتا ہے، لیکن پاکستان میں اس طرح کا نظام ہے نہیں۔ اب تک کا جو ٹیکس حکومت اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو پائی ہے وہ ہے 3900 ارب۔ اب 30 جون کو پتہ چلے گا کہ حکومت نے جو ایکچوئل ہدف رکھا تھا ٹیکس کلیکشن کا اس میں کامیاب ہو سکی ہے یا نہیں، یہ 30 جون کو حکومت خود اناؤنس کر دے گی۔ لیکن بس آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 3900 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا ہوا ہے اور 3000 ارب کا نقصان آلریڈی ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد پورا ملک چلانا ہے، ایک سال پورا چلانا ہے، تو کس طرح سے چلے گا اس کا بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس مشکل معاشی صورتحال میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں جن کے اوپر توجہ دینا بھی ضروری ہے اور آپ کا جاننا بھی بڑا ضروری ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بجٹ کا سب سے بڑا حصہ دفاعی معاملات کے لیے مختص کیا جاتا ہے وہ مسلسل دوسری بار فریز کر دیا گیا ہے، یعنی پاکستان آرمی کے بجٹ میں اس بار بھی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ مسلسل دوسری بار ہو رہا ہے جب وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ دونوں اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ آرمی کے بجٹ میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر جنرل باجوہ یہ چاہتے اور وہ درخواست خود کرتے پرائم منسٹر کو کہ آرمی کی دفاعی ضروریات کے پیش نظر بجٹ میں اضافہ ناگزیر ہے، تو پھر یقیناً ان کے بجٹ میں اضافہ ہوتا،
لیکن یہ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے سول ملٹری تعلقات کی، اور بڑا ہی مثبت سائن ہے کہ مسلسل دوسری بار ایسا ہوا ہے کہ جب وزیر اعظم عمران خان آرمی چیف کو قائل کرنے میں کامیاب رہے، اور آرمی چیف نے بھی اس بات کو سمجھتے ہوئے ان تجاویز سے اتفاق کیا کہ فی الحال ان مشکل معاشی صورتحال میں آرمی کے بجٹ میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کی اب تک کی جو بڑی کامیابی سمجھی جا سکتی ہے اس معاشی معاملات میں، وہ یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ 20 ارب ڈالر سے کم ہو کر اب تقریباً 3 ارب ڈالر رہ گیا ہے۔ یہ ایک پرائم منسٹر کی مسلسل اس کے اوپر نظر تھی، اور کافی دفعہ وہ کہہ چکے تھے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ کم کرنا ہے، اور 76% تک پی ٹی آئی کی حکومت نے اس میں کمی کر دی ہے، جو ان کی ایک بڑی کامیابی تصور کی جا رہی ہے۔ لیکن قرضوں سے جان ابھی بھی نہیں چھوٹ رہی، نہ چاہتے ہوئے بھی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سمیت دیگر جو عالمی ادارے ہیں ان سے رجوع کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اس سارے معاملے میں کچھ حوصلہ افزا خبر یہ ہے کہ آئندہ وفاقی حکومت عوام کے اوپر کوئی نیا ٹیکس لگانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے بھی یہ ہدایات دی گئی ہیں مشیر خزانہ کو کہ پہلے ہی بہت مشکل حالات ہیں، آلدو کہ گورنمنٹ کو ٹیکس کی اس وقت اشد ضرورت ہے۔ ٹیکس ملے گا تو گورنمنٹ چلے گی، ہم ٹیکس دیں گے تو گورنمنٹ کو دوسرے ملکوں کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا، بٹ چونکہ ہمارا نظام اس طرح کا ہے یا کلچر اس طرح کا رہا ہے کہ ہم ٹیکس دینا نہیں چاہتے ہیں، یا اگر حکومت ہم پر ٹیکس امپوز کرے تو ہم پہ بوجھ لگتا ہے، اس لیے وزیر اعظم نے بھی یہ سوچا ہے کہ اس بار عوام کو رعایت دی جائے گی، اور جو نئے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں اپنے ٹیکس کے ہدف کو بڑھانے کے لیے وہ نہیں لگائے جائیں گے، اور یہ بجٹ ایک طرح سے جو پرانے ٹیکسز ہیں ان کے مطابق ہی ہوگا۔ جاتے جاتے ایک اور آخری خبر آپ کے لیے یہ کہ آنے والے دنوں میں ڈالر کا شدید ترین بحران پیدا ہونے والا تھا۔ اس بات کی اطلاع وزیر اعظم عمران خان کو بھی مل چکی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ صلاح مشورہ شروع کیا، اور پھر فوری طور پر جو برآمدات تھی، معاف کیجیے گا جو درآمدات تھیں ان کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے حکومت کی جانب سے، تاکہ جو ڈالرز ہیں وہ پاکستان میں ہی رہیں۔ اس لیے جو درآمدی اشیاء ہیں ان کو اب سختی سے مانیٹر کیا جا رہا ہے ان دنوں میں، تاکہ ڈالرز کی قلت پاکستان میں نہ ہو، اور اگر خدا نخواستہ ان حالات میں ڈالرز کی قلت پیدا ہو گئی تو پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ پہلے ہی بہت کم ہو چکے ہیں، تو اس صورت میں ڈالر کی قیمت کہاں سے کہاں تک چلی جاتی، اور روپے کے اوپر کتنا دباؤ آ سکتا تھا، یہ آپ سب لوگ اچھے سے جانتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں معیشت کی جو تباہی ہوتی ہے، ڈالر 1 روپیہ بھی اوپر چلا جائے تو کتنا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، یہ ہم پچھلے کچھ دنوں سے یا مہینوں سے دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا وائز ڈیسیژن ہے کہ ڈالر کی قلت کو پیدا ہونے سے بچانے کے لیے بر وقت ایکشن لیا گیا ہے۔ کل بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کچھ مزید اپڈیٹس ہوں گی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔